بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. سوال یہ ہے کیا باسی روٹی کھانا سنت ہے؟ باسی روٹی کھانا سنت ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی باسی روٹی کھانا تو سنت ہے. تو آئیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ باسی روٹی کہتے کس کو ہیں؟ باسی کس کو کہتے ہیں؟ کم از کم باسی روٹی وہ ہوتی ہے کہ صبح کو پکائی ہو شام تک بچی ہوئی ہو، یا شام کو پکائی ہو اگلے دن صبح تک موجود ہو، اس کو کہتے ہیں باسی روٹی. 2 ٹائم کا کھانا صحابہ کرام کھایا کرتے تھے، اب 3 ٹائم کا ہو گیا، بلکہ کوئی 4 ٹائم کھاتا ہے، کوئی 5 ٹائم کھاتا ہے، کوئی 6 ٹائم کھاتا ہے. اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے اس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ میں روٹی کھانے جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو؟ روٹی کھا کے آ رہا ہوں. تو اب حالات ایسے بھی ہیں، کچھ لوگوں کا یہی کام ہے کہ بس صبح شام میں نے کھانا ہی کھانا ہے. تو ہم یاد رکھیں کہ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں. کس کے لیے کھاتے ہیں؟ جینے کے لیے یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ تو جینے کے لیے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. تو بہرحال باسی روٹی کس کو کہتے ہیں؟ کم از کم اتنی پرانی ہو، صبح میں پکی ہو، شام تک بچ جائے. اب جو شام کو بچی ہوئی ہے صبح والی اس کو باسی کہتے ہیں. اسی طرح سے شام میں پکائی تھی، رات میں پکائی تھی، صبح تک بچ گئی، اس کو باسی کہتے ہیں. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک آدھ دفعہ ایسی روٹی کھانا کا ثبوت ملتا ہے، ایک آدھ دفعہ. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ بھئی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو عرض کی کہ کھانے کے لیے گھر میں بس روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں، سوکھی روٹی موجود ہے جس کو ہم باسی کہتے ہیں، اور سرکہ موجود ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لے آؤ. جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے ان کو سالن کی ضرورت نہیں ہے، سرکہ بہترین سالن ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ روٹی اس سرکے کے ساتھ تناول فرما لی. اس سے کیا پتہ چلا؟ رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، وہ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو جا کر مانگ بھی سکتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے تو کھلاؤ، بھوک لگ رہی ہے. جیسے اپنے گھر میں تکلف نہیں ہوتا، اسی طرح قریبی رشتہ دار کے ہاں جا کے بھی تکلف نہیں ہوتا. اور پھر اگر پرانی روٹی مل گئی ہے تو اس روٹی کو کھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام سے ایسی روٹی کھانا ثابت ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. باسی روٹی کھانا یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کئی دفعہ کیا ہو، ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو حضور نے ایک آدھ دفعہ چھوڑی ہو، ہمیشہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ. اور ایسا کوئی عمل نبی پاک علیہ السلام کبھی کرتے ہوں کبھی چھوڑ دیتے ہوں، لیکن روٹین میں ہوتا ہو ایسا کہ اس پر عمل رہتا ہو، ناغا بھی ہو جائے، اور ناغے بھی کئی ہوں، ایک آدھ دفعہ نہیں کئی دفعہ ناغا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں مزید تفصیل ہے احکام کے لحاظ سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تاکید کا حکم تو نہیں دیا، حضور نے اس پر عمل کرنے کا آرڈر تو نہیں کیا. پھر وہ سنت موقدہ غیر موقدہ کی الگ تفصیل ہے. مگر مسئلہ یہ پتہ چلا کہ باسی روٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باسی روٹی کھانا سنت ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے گھر پہ تو بسا اوقات 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بسا اوقات 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو شاگرد نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھر والے کیا کھاتے تھے؟ تو جواب دیا ہمارا گزر 2 کالی چیزوں پہ ہوتا تھا، گزر بسر 2 کالی چیزوں پہ ہوتی تھی، ایک کھجور اور دوسرا پانی. تو کھجور اور پانی کو استعمال کیا جاتا تھا اور یوں گزارا ہوتا تھا. اب جس گھر میں کھانا 2 مہینے نہ پکتا ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فقر کو خود اختیار کیا تھا،
حضور نے اسے خود اختیار کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ حضور کھا نہیں سکتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ اور دیگر پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے اس غربت کو خود اختیار کیا ہے۔ خود میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور ایک دن کھاؤں تو شکر ادا کروں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غریب امتیوں کے لیے، اپنے نادار امتیوں کے سبب میرے آقا نے اس معاملے کو اختیار فرمایا۔ اور جب کھانا اس طرح وافر نہیں ہوتا تھا گھر میں تو ہم باسی روٹی کو سنت کیسے ثابت کریں؟ ٹھیک ہے جی، تو باسی روٹی کھانا سنت نہیں ہے، لیکن باسی روٹی کو چھوڑ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضور نے تناول فرما لی۔ ایسا نہیں کہ تکبر ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم میں تکبر آ جاتا ہے ہم لوگوں میں، نہیں جی میں کیسے کھاؤں باسی روٹی، لوگ کیا کہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، آپ کے دانت میں کوئی مسئلہ ہے، دانت میں تکلیف ہے، آپ گرم روٹی کھا سکتے ہیں، پھر الگ بات ہے۔ ہاں تکبر کی وجہ سے کہ نہیں جی میں تو جی بہت بڑی توپ ہوں، بہت بڑی چیز ہوں، میں تو جو نا یہ نہیں کھاتا باسی روٹی، مجھے تو گرم ہی چاہیے، تازی چاہیے، تو یاد رہے کہ اگر کبھی باسی بھی سامنے آ جائے تو اس کو کھا لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوں، اس وقت تک وہ روٹی کھا سکتے ہیں جب تک اس میں پھپھوندی نہ لگے، یا وہ روٹی جلی ہوئی نہ ہو جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسی روٹی جو کچی ہو یا وہ جل گئی ہو یا پھر اس میں پھپھوندی لگ جائے، وہ روٹی خراب ہو جائے، تو جب خراب ہو جائے، سڑ جائے، ایسی روٹی کھانا جائز بھی نہیں ہے۔ جو سڑ جائے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس روٹی کو کھا بھی نہیں سکتے۔ بس ایسی ہو کہ کھانے کے لائق ہو تب تک باسی روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔